نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب سے کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کیوں نہیں چلتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیف مسلمن تھے، ایک رخ مسلم تھے، اور تم لوگ اپنا حال دیکھ لو کہ کس طرف جا رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کیا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، جو کہ مکہ میں واقع ہے، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں برکت دی اور اسے ہدایت کا مرکز بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور جو بھی شخص اس گھر میں داخل ہوگا وہ ہر طرح سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی شخص اس گھر کی زیارت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم لوگوں کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ الہ صرف ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، تو تم لوگ پھر اس کے باوجود آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو، تم لوگ چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پہ چلے، اور گواہ ہو کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اور ضرور تمہاری گرفت ہونے والی ہے ان حرکتوں پر۔ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے تو خبردار ان کے چنگل میں مت آنا اور اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنا۔ ہماری آج کی آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 105 تک ہیں، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے بچنے کی صرف دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ان کی سازشوں سے بر وقت متنبہ کر دے، انہیں آگاہ کر دے، اور دوسرا یہ کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، جو خود بھی مسلمانوں کے احوال پر گہری اور مشفقانہ نظر رکھتے ہیں، رحمت بھری نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص یہود کی شرارتوں سے بچنے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے فتنہ انگیزیوں سے بچا لے گا۔ آیت نمبر 102۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کسی وقت بھی کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے جبکہ اسے خوف خدا نہ ہو اور وہ غافل ہو، کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا ایسا ہی حق ہونا چاہیے کہ جن جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے بچنا چاہیے، اور جن جن کاموں کی بجا آوری کا کہا ہے انہیں ٹھیک ٹھیک اور بر وقت بجا آوری کرنی چاہیے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دنیاوی
دھندوں میں مشغول رہ کر اتنی احتیاط ملحوظ رکھنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے اور عرض کیا کہ اس قدر احتیاط کس طرح ممکن ہے۔ اس وقت سورۃ التغابن کی یہ آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی ممکنہ حد تک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے اور اس کے اکارڈنگ جو اپنے معاملات ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پا سکو۔ اب یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین یا کتاب یا سنت کے احکام ہیں، اور اللہ کی رسی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو تمام اہل ایمان کا اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے، اور کتاب و سنت کے احکام پر سختی سے عمل پیرا ہونے سے اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ مسلمانوں میں اختلاف یا انتشار یا دشمنی پیدا ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے اپنی تمام تر توجہ دینی تعلیمات پر مرکوز رکھیں اور ادھر ادھر کے مسائل میں دشمنی میں پڑھ کر انتشار پیدا نہ کرے، اور نہ ہی یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ بات ذکر کی گئی ہے جو آج کل بہت کامن ہے کہ فرقے میں نہ پٹیں۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہاں پر اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا اور لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ کوئی حکومت یا عدالت سرے سے موجود ہی نہ تھی جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک اس کا انتقام نہ لیتا۔ اس حد تک کو یہ سارے ظلم پہنچ چکے تھے، کوئی بھی ان کی گرفت کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں لوگوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا، جس سے تمام پرانی رنجشیں اور قدورتیں دور ہو گئیں۔ دشمنی کی بجائے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا ہو گئی اور وہ بالکل بھائیوں کی طرح بن گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لڑائی کی آگ کے گڑھے میں گرنے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ اسی نعمت اور الفت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بھی فرمایا ہے۔ آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیں جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن بتا دی ہے، کتنا آسان کر لیا ہمارے لیے کہ مراد پانے والے لوگ کون ہیں، ہم لوگ کیسے مراد پانے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سبق دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کی تلقین دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے انہیں روکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اور یہ ہم سب پہ فرض ہوتا ہے، یہ چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہم سب کا فریضہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہم دوسروں کو ٹھیک کریں گے۔ 105 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ نیز تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہود اور نصارہ، جو کہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد کوئی بدعی عقیدہ یا عمل ہوتا ہے، لہٰذا ہر فرقے کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس کا کوئی عقیدہ یا عمل ایسا تو نہیں جس کا وجود دور نبوی یا دور صحابہ سے نہ ملتا ہو۔ اگر فی الواقعہ نہیں ملتا تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ لوگ اس حدیث کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے مینوپولیٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ حدیث کے اکارڈنگ 73 فرقے ہیں تو لازماً فرقے تو بنیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی تنبیہ ہمیں کی ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور یہ ایک قسم کا نیگیٹو پوائنٹ بتایا ہے یہود کا اور نصارہ کا کہ وہ لوگ بھی فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب یہاں لوگ ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو حدیث ہے کہ 73 فرقے بنیں گے تو 73 تو بنیں گے ہی بنیں گے، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ثابت کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، جبکہ فرقہ واریت جو ہے وہ اٹس سیلف ایک نیگیٹو چیز ہے اور وہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔